شق صدر کا واقعہ تو صحیح ہے. وہ شیعہ جو دوست کہتے ہیں ان کی بھی نہیں بات ٹھیک ہے. ان کی کتابوں میں جو ان کے بڑے عالم ہیں وہ مانتے ہیں کہ انکار نہیں کرنا چاہیے، روایتوں میں یہ موجود ہے. بس کوئی چیز اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو جلدی سے انکار ہی کر دیتا ہے نا. پوچھنا چاہیے نا کہ اس کی حقیقت کیا، انکار نہیں کرنا چاہیے. ایک تو بات ہے کہ جو قرآن مجید میں نا علم نشرح لک صدرک، اس کو اس کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے. شرح صدر اور چیز ہے، شق صدر اور ہے. شق صدر یہ واقعہ جو احادیث میں بیان ہوا کہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، اس کو دھویا گیا، یہ الگ ہے. وہ جو نا شرح صدر، وہ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہا ہے رب اشرح لی صدری، میرے اللہ میرا سینہ کھول دے. اب علماء بھی بات کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں رب اشرح لی صدری. تو یہ سینہ چاک کرنے والی بات نہیں ہوتی. سینہ اتنا کھل جائے علم کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، جگہ پیدا ہو جائے، آدمی میں اتنی استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائے کہ وہ دین کو سمجھ سکے، وہ شرح صدر اور بات ہے. انعام وہ بھی بہت بڑا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے علم کو اپنے اندر لینا کوئی چھوٹی بات نہیں. پہاڑ نہیں وہ جو اٹھا سکتے جو انبیاء اٹھاتے ہیں، قول مشکلہ ہوتا ہے. مگر یہ شق صدر آ گیا. اس بارے میں لوگوں نے کچھ صحیح بھی باتیں کچھ اپنی طرف سے بنا لی. بہت اس کے لیے نا مواقع بیان کر لی کہ 5 سال کی عمر میں بھی ہوا، پھر 10 سال کی عمر میں بھی ہوا، 20 سال کی عمر میں بھی ہوا، جس دن نبوت ملی اس دن بھی ہوا، اور جب معراج ہوا اس وقت بھی ہوا. ان میں سے زیادہ معتبر 2 ہی ہیں، باقی چیزیں نہیں. ایک بچپن میں کہ جب حلیمہ کے گھر آپ پرورش پا رہے تھے، اور دوسرا معراج کی رات. ان میں سے بھی زیادہ معتبر معراج کی رات. وہ واقعہ جو ہے نا اس میں بھی کچھ خرالیہ بچپن والا کہ کہتے ہیں اس میں سے انہوں نے نکال دیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو ہم نے نکال دیا. اس پر جو بچے نے سوال کیا نا، یہ پیدا ہوتا ہے نا پھر پہلے تو وہ شیطان کا حصہ اگر ایسا ہی فضول تھا تو اللہ نے پیدا ہی کیوں کیا تھا؟ پہلے ہی نہ پیدا کرتا. اور اگر پیدا کیا تھا تو ضروری تھا تو پیدا کیا تھا. تو جب وہ نکال دیا گیا تو اب تو واقعی کمی پیدا ہوگی نا. نبی پھر کیا امتحان دیتا ہے جب اس میں وہ چیزیں ہی نہیں جس کی مزاحمت کرنے سے آدمی کامل بنتا ہے کہ شیطانی خواہشات ہوں، آدمی ان کا مقابلہ کرے پھر اپنے آپ کو کامل ثابت کرے. جس میں برائی کا ارادہ ہی نہیں وہ کیا کمال ہے اس کا؟ یہ بالکل ایسے ہی سمجھ لیں کہ جس آدمی میں شہوت ہی نہیں ہے، وہ نامرد ہے، وہ اگر زنا نہیں کرتا تو کوئی اس کو خوبی تو نہیں سمجھتا، کر ہی نہیں سکتا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سب چیزیں ہوں، دوسرے لوگوں کی طرح کر سکتا مگر پھر اپنے آپ پر کنٹرول کرے. تو یہ شیطانی حصے والی بات جو ہے نا اس میں ہے. یہ دوسرا قصہ جو ہے اس میں نہیں آتا، معراج کی رات میں نہیں شیطان کے حصے والی بات. اس میں صرف یہ ہے کہ انہوں نے زمزم سے دھویا اور سونے کے ایک تھال میں جو آسمان سے لائے تھے، ایمان اور حکمت تھی اس میں، وہ بھر دیا اور بالکل ٹھیک کر دیا. اب یہ بات تو مناسب نظر آتی ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے بیان کرتے ہیں کہ جس دنیا میں آپ تشریف جا رہے تھے اور جس غرض کے لیے جا رہے تھے کہ اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، وہ ہمیں تو پتہ نہیں لگتا نشانیاں. ہم تو کسی بڑے کارخانے میں جائیں وہاں ایسی مشینیں دیکھیں نا حیران ہو جاتے ہیں کہ پہاڑوں جیسی جیسے یہ کار. تو وہ دنیا جس میں پچھلے نبی، جنت، دوزخ اور سارا نظام تھا اس میں آپ جا رہے تھے. اس لیے اتنا حوصلہ، اتنی برداشت کہ آپ گھبرا نہ جائیں، وہاں کوئی دہشت نہ طاری ہو، اس کی یہ ضرورت تھی کہ وہ نا قوت بھری جائے، بالکل آپ کے اندر ایسی طاقت بھر دی جائے. اسی لیے اس حدیث میں نکالنے کا کوئی ذکر نہیں آتا. یہ ہے کہ ایمان اور حکمت بھر دیے گئے، آپ کو اس قابل بنا دیا گیا کہ پھر وہ نوبت آئی کہ ما زاغ البصر وما طغى. جو کچھ اللہ نے دکھانا چاہا نہ تو اس سے آپ کی نظر ادھر ادھر ہٹی کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا آپ ادھر دیکھنا شروع کر، ایسی غلطی بھی نہیں ہوئی، اور نہ کوئی آگے بڑی، ٹک کر ہر چیز کو دیکھا اور صحیح سے سمجھا. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ دیکھا دل نے بھی ساتھ دیا کہ واقعی وہ سمجھ بھی لیا آپ نے. ٹھیک، تو یہ ساری قابلیت بیٹا اس شق صدر سے پیدا ہوئی جو اللہ کی طرف سے آپ کو بھرا گیا نا اندر اتنی طاقت کہ پھر اس دنیا میں آپ کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. تو معراج کا واقعہ جو ہے نا یہ سیرت میں نبی جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی پڑھنی چاہیے. انہوں نے ساری یہ واقعات ان پر بحثیں کر کے نا بتا دیے. واقعہ ٹھیک ہے.